صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ کربلا تیری بہاروں کو سلام، جان ساری کے نظاروں کو سلام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سوری پیغامات دلوں کو ملی ڈھارس۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ شہزادہ علی وقار الحاج عبید رضا اتاری المدنی کے ہمراہ کھانا کھانے کی پائی سعادت۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ انوکھا، منفرد اور اچھوتا سلسلہ حفظان صحت کے اصول بتاتا بنام کلینک مدنی چینل پر براہ راست۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری کا مدنی قافلے میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سوری پیغامات کے ذریعے تعزیت فرمائی۔ آپ نے عرفان صدیق کے انتقال پر تعزیت کی، جبکہ فضل حسین اتاری کے انتقال پر دعائے مغفرت کی، صبر و تسلی دی۔ لواحقین کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوری پیغامات آپ بھی دیکھیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے عمران صدیقی، ریحان صدیقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی محمد علی رکن شورا نے بتایا کہ میرے بچپن کے دوست عرفان صدیقی، ان کے سینے میں اچانک درد اٹھا اور اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم عرفان صدیقی کو غریق رحمت فرما، مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمران بھائی، ریحان بھائی، عرفان بھائی کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے کی ترکیب فرمائیے۔ ایک ماہ کا مدنی قافلہ اور دیگر مدنی کاموں میں بھی حصہ لیتے رہیے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو 2500 روپے کے مکتبۃ المدینہ سے رسائل لے کر ان کی تقسیم رسائل میں حصہ لیجیے انشاءاللہ۔ ایک مدنی پھول قبول کیجیے۔ جیسی کرنی ویسی برنی نامی رسالے کے صفحہ نمبر 53 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو فقہائے کرام کے درمیان شیخ مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ منقول ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کی، مجھے ایسے
کلمات سکھائیے جن کی بدولت میں نجات پا سکوں۔ سرکار مدینہ قرار قلب السینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شیخ دوسروں کے لیے سلامتی طلب کرو تو میں بھی سلامتی نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یتیم بچوں پر میرے طرف سے سر پر ہاتھ پھیریے گا، اور سب سوگواروں کو میرا سلام اور صبر کی تلقین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے ندیم عظیم اور وسیم صاحبان کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کے نگران کابینات سید ریاض شاہ صاحب نے آپ کے والد محترم فضل حسین عطاری کے 90 سال کی عمر میں انتقال کی خبر دی۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما، مرحوم کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے میرے مولا، مرحوم کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، مرحوم کی بے حساب مغفرت کر دے یا اللہ۔ مرحوم کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل و صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، ان کے سارے گھرانے پر رحمتوں کا نزول فرما، سب کی بے حساب بخشش کر دے، مجھ گناہگار کو بھی بے حساب بخش دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا نامی کتاب صفحہ نمبر 55 سے کچھ مدنی پھول قبول کیجئے۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ اس وقت غمگین تھے اور اپنا ہاتھ الٹ پلٹ کر رہے تھے، پھر فرمانے لگے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ علیہ الرضوان کو دیکھا ہے، لیکن آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی صبح اس حال میں ہوتی تھی کہ بال بکھرے ہوتے، رنگ زرد ہوتا، چہرے پر گرد و غبار ہوتا، ان کی آنکھوں کی درمیانی جگہ بکریوں کی رانوں کی طرح ہوتی۔ ان کی راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام اور سجدے میں گزرتی، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اپنی پیشانی اور پاؤں پر باری باری زور ڈالتے۔ صبح ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح کانپتے جس طرح ہوا کے ساتھ درخت کے پتے ہلتے، اور ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے۔ انکساری کے طور پر اپنے لیے فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں گویا ایسی قوم کے ساتھ ہوں جو غفلت میں رات گزارتے ہیں۔ اتنا کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد کسی نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ابن ملجم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر بھی کیجئے، نمازوں کی پابندی رہے، اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہو۔ صرف مدنی چینل آپ کے گھروں میں چلے، گناہوں بھرے چینلوں سے جان چھڑا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہزادہ علی وقار شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے عاشقان رسول کی ملاقات کا سلسلہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ ایک تعداد نے پائی آپ کے قرب کی برکت، جی ہاں کھانے کا بھی آپ کے ہمراہ سلسلہ ہوا۔ عاشقان عطار و آل عطار نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں مبارک اوقات ملاقات کا یوں بتایا۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو
کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر، آل عطار پر فضل کر، رحم کر۔ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ۔ ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ۔ اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا۔ حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ۔ الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقائك ظلمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفوفا همتا، وما لقلبك إن قلت استفيق يهيم. میں نے شہزادہ عطار سے پہلی بار ملاقات کی ہے، بڑا دل کو سکون ملا، بڑا مزہ آیا، بہت سکون ملا مجھے۔ میں تو کہتا ہوں سب مسلمان دعوت اسلامی میں آ جائیں، استقامت ملے گی انشاءاللہ۔ میں نے 3 دن کے قافلے کی نیت کی ہے، انشاءاللہ میں اپنے بیٹوں کو عالم دین بناؤں گا، اور سب امام ابھی بھی سجاتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی سجاؤں گا۔ ابھی میں 12 ماہ کی نیت کر کے آیا ہوں، 12 ماہ مدنی قافلے کی۔ الحمدللہ جب یہاں آیا ہوں تو یہاں آ کے بہت سکون ملا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ تو ابھی میری انشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے کی نیت ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی 12 ماہ پورے ہوتے ہی میں انشاءاللہ درس نظامی کرنے کی میری نیت ہے، جامع میں داخلے کی نیت ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ میں داڑھی رکھوں گا۔ مدنی ماحول ایک ایسا سنت و بھرا ماحول ہے، اس سے جو وابستہ ہو جائے اس کا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے۔ ایک بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اس مبارک سلسلے میں نگران شورا نے بھی مدنی پھولوں سے نوازا، ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ موضوع تھا شوگر، ایک ایسی بیماری جو جان لیوا حد تک خطرناک ہے۔ ایک مختصر حسین مدنی گلدستہ سلسلہ کلینک کا پیش خدمت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جو آپ آج سے دیکھیں گے ہر بدھ کو انشاءاللہ تعالی رات 8:30 بجے کے آس پاس، اس کا نام ہے کلینک۔ ہمارا مقصد مدنی چینل کے ناظرین کو ایک دلچسپی کے ساتھ اور پریکٹیکلی ایک چیز دکھانے کا ہم ذہن رکھتے ہیں۔ ویکنیس سی فیل ہو رہی ہے، یعنی جو اعضاء وغیرہ بالکل ہی کمزوری اور پیاس کا زیادہ لگنا، یورین کا زیادہ بار بار خیال آنا تو یہ کنڈیشن رہ رہی بار بار۔ کتنے عرصے سے یہ پرابلم چل رہی ہے؟ اس کو کم و بیش 4 سال ہو گئے۔ جو آپ وزن کم ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے علاوہ شکایت ہوتی ہے آپ کو؟ خدا نخواستہ کھانسی کی شکایت یا بخار کی شکایت؟ نہیں الحمدللہ کھانسی اور بخار کی شکایت نہیں۔ 4 سال سے آپ کو یہ پرابلم چل رہی ہے، تو اس وقت کوئی ایسی علامات آئی تھی؟ ڈائگنوز کس طرح ہوا؟ تشخیص کس طرح کی تھی؟ کیا کوئی علامات آئی تھی ایسی چیزیں، یا کوئی روٹین کا ٹیسٹ آیا تھا؟ ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹلی ڈائگنوز ہو جانا۔ نہیں، اس کا یہ ہوتا کہ اچانک بالکل گلا سوکھ جانا،
यूरिन का बार बार ख्याल आना। आपको ऐसा लगता है कि इनकी अगर शुगर का कोई ऐसा वाकई कोई ऐसा सीरियस प्रॉब्लम है? फैमिलीज के अंदर वालिद वालदा दोनों को शुगर है, तो इनके बच्चों को तो और ज्यादा एहतियात करनी होती है। पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे शुगर है, हाँ, लेकिन अभी डॉक्टर तो कंफर्म नहीं कर डॉक्टर को तो पता ही नहीं है, मिसाल के तौर पर कि शुगर है भी या नहीं है, कैसा नहीं, सिर्फ मरीज ही डाउट में हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये और पेशेंट के लिए हम बता रहे हैं, इनके लिए स्पेशली नहीं है। डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है, मेरे बहनों ही हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है, कभी उनकी शुगर लो हो जाती है और कभी हाई हो जाती है। जब शुगर उनकी लो होती है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो शुगर लो हो जाती है। खाने के बाद एटलीस्ट खाने के 2 से 2.5 घंटे के बाद जो है वो बेहतर होती है कि उस वक्त आप शुगर करें तो वो रैंडम कहलाती है, और खाली पेट जो है कम से कम 8 से 10 घंटे का खाली पेट हो तो वो फास्टिंग कहलाती है। जैसे अगर हम शुगर सैंपल लिया, टेस्ट किया और शुगर आ रही है 100, तो उसको हम कैसे समझेंगे ये क्या है, हम नॉर्मल है या हमें शुगर है? नहीं, ये हम नॉर्मल वैल्यू में लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो नया सिलसिला क्लिनिक खुला है, बहुत बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे लोगों को बहुत बहुत खुशी भी मिलेगी और उनके मसाइल भी हल होंगे। मेरा एक सवाल है निगरान शुरा से कि ये जो मर्ज है शुगर, ये कैसे होता है? लबलबा जो है बेसिकली हमारे जिस्म का जो एक हिस्सा है, ऑर्गन है, उससे जो इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, इंसुलिन बनती है, उसमें कमी आ जाती है या फिर वो ख़त्म हो जाती है। ये याद रखिएगा कि हम जो भी यहाँ आपको इलाज बताएंगे, ये इलाज घरेलू इलाज जो मकतबुल मदीना की किताब है, ये मेरे हाथ में ये किताब मौजूद है, घरेलू इलाज, इसके अंदर ये इलाज लिखा हुआ है। मदनी चैनल हम लोग बैठ के देख रहे हैं, ये जो है ना आपका प्रोग्राम है कि मरीज और क्लिनिक, ये तो प्रोग्राम खैर हम 3-4 साथी बैठ के देख रहे हैं। और हाजी साहब एक सवाल है कि शुगर से बचने का क्या क्या एहतियाती करना चाहिए, इसके बारे में वजाहत फरमा देंगे ताकि हम 2-4 साथी बैठे हुए हैं, इन लोग को भी उसके बारे में ध्यान रखेंगे और आगे उससे जो है ना परहेज करेंगे। अल्लाह ताला आपको दर्जा बुलंद रखे और इसी तरह उम्मत को जो है ना, हाजी साहब आपसे बहुत फायदा हो रहा है। यहाँ बैठे हुए 3-4 साथी बोल रहे हैं कि बताइए हाजी साहब इतने प्यारे मौजू लेके आए। हम लोग बगदाद के सरजमीन खुर्दिस्तान से आपके पास फोन किया हूँ। अरब शरीफ की पुरबहार फजाओं में हुआ मदनी हल्का। इस मदनी हल्के में रुकनी शूरा असद तारी अल मदनी ने शुरका को मदनी फूलों से नवाजा, फर्ज उलूम सीखने का जहन दिया, जबकि दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतें भी बताईं। मदनी रसाइल दीन को फैलाइए, बांट कर मदनी रसाइल दीन को फैलाइए, बांट कर मदनी रसाइल दीन को फैलाइए, करके राजी हक को हकदारे जिना बन जाइए। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा। खुतबे मदीना हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा के शहर की जानिब आपको लिए चलते हैं, ज़ियाकोट पंजाब पाकिस्तान, जहाँ निगरान काबीना ने इस्लामी भाइयों के हमरा ज़ेरे तामीर जामिअतुल मदीना का दौरा किया, जल्द तकमील का ज़हन दिया। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। मुहर्रमुल हराम के अय्याम में आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद मदनी काफिले की मुसाफिर बनी, जिनमें रुकनी शूरा हाजी मंसूर रज़ा तारी भी थे। आपकी मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। आपने सुन्नतों भरे इज्तिमात में मदनी फूलों से नवाजा, नेकी की दावत दी, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत भी बयान की। मदनी
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجلس شعبہ تعلیم کے تحت سنت و بھرا اجتماع ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان میں ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل تحفۃً شرکاء میں تقسیم کیے گئے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا